رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جھوٹ چہرے کو سیاہ کرنے والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص سوال کرنے سے بچے گا تو اللہ بھی اسے سوال کرنے سے بچائے گا۔ ہر نیک بات صدقہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور بارش کی حالتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ نظر بد ایک اچھے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چڑیا کو جتنی محبت اپنے بچے سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کرو اور برائی سے زبان بند رکھا کرو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہو تو درود پڑھتے رہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ پروردگار کے غصہ کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو خوف زدہ نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے کھیتی بوئی پھر اس میں سے پرندے یا کسی بھوکے جانور نے کھایا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ذکر الحمدللہ ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اپنے لیے خیر کی دعا مانگا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو
اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی۔ حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خوش لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جائیدادیں مت بناؤ ورنہ تم دنیا کی محبت و رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر تمام فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے اخراجات زندگی کے تم ذمہ دار ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدقہ مال میں اضافہ ہی کرتا ہے، بے شک سود کھانے اور کھلانے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہترین دعا آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف زیادہ پڑھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، یعنی بخشش کی دعا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برا کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ صبر کرنا رضائے الہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے، بے شک اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے
بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ یہ ہے کہ اس گناہ سے باز آ جائیں اور پھر اس کو دوبارہ نہ کریں۔